بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے امریکی اخبار کو انٹرویو دیا جس کے اندر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے چند اہم باتیں کہی گئیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پاکستان اپنی سرحد بند کر دے گا اور فوجی کارروائی کے علاوہ ہر آپشن استعمال کرے گا۔ تو کیا پاکستان کی پالیسی طالبان کے حوالے سے ہے کیا؟ اور اگر طالبان وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان افغان حکومت کو تسلیم کرے گا جس طریقے سے پہلے پاکستان نے تسلیم کر رکھا تھا، سعودی عرب نے تسلیم کر رکھا تھا؟ اس بار پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی اور وزیراعظم پاکستان کے اس انٹرویو کو عالمی پریس نے کس طریقے سے جگہ دی ہے اور اس پر کیا تبصرے ہوئے ہیں، اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جو FATF کے حوالے سے پاکستان کو انہوں نے ایک بار پھر گرے لسٹ میں رکھا اور پاکستان یہ توقع کر رہا تھا کہ اس بار ہم جو ہیں وہ نارمل لسٹ میں آ جائیں گے۔ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور FATF کا آخرکار پاکستان کے اوپر اتنا دباؤ ہے کیوں؟ یہ سوال بھی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے معاملات، ایک سوال بھی صحافی نے کیا کہ جب ایٹمی مواد کی چوری کی بات ہوتی ہے تو بھارت کو کلین چٹ دی جاتی ہے اور پاکستان کے حوالے سے ہی سارے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، یہ دو رخی کیوں ہے؟ اس پہ کرنے کے بعد اور ساتھ ہی پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا لاہور میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ایک مجسٹریٹ صاحب نے سستی سبزی بیچنے کے لیے ایک دکاندار پہ پرچہ درج کر دیا۔ اس پہ ہوگی بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو بیان ہے، پہلے تو یہ بات کہ عمران خان صاحب جن پر خود الزام لگتا رہا ان کو طالبان خان کے نام سے، بلکہ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا حمایتی کون ہوگا افغان کاز کا، امن کا، کہ مجھ تو طالبان خان کے نام سے مجھے کہتے رہے۔ لیکن یہ جو بیان ہے کہ ایک تو ہم باڑ لگا دیں گے، سرحد سیل کر دیں گے اور فوجی کارروائی کے علاوہ ہر آپشن طالبان کے خلاف استعمال کریں گے، کیا خلاف پاکستان جا سکتا ہے ان حالات میں جبکہ ایک قوت جا رہی ہے اور طالبان حکومت بنا لیتے ہیں؟ اگر کسی کو باقی بھی سوالات بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ جو بیان ہے کہ طالبان کے خلاف تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گزشتہ 20 سالوں کے بیان اٹھائیں، ان کا سارا تبصرہ جو تھا وہ پاکستان کے طالبان کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے کبھی افغان طالبان کے بارے میں ایک نہ کلمہ خیر کہا ہے نہ کلمہ جسے کہتے ہیں ان کے خلاف کہا ہے۔ جب طالبان کی موومنٹ، ہمیشہ وزیرستان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، شمالی علاقہ جات کے بارے میں بات کی ہے۔ اس لیے آپ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طالبان کے حوالے سے نہ گرا۔ انہوں نے جو جہاں پر جا کے وہاں کیا تھا، جلوس نکالا تھا، وہ افغان طالبان کے حوالے میں نہیں نکالا تھا، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے نکالا تھا۔ اگر وہ افغان طالبان کے خلاف جلوس نکالتے تو عمران خان کا نام انٹرنیشنل چیمپئن سے لال لکیر سے کٹ دیا جاتا۔ ایوری نیو کہ کتنے سینسٹیو تھے امریکن اس وقت افغان طالبان کا نام لینے کے۔ پاکستانی طالبان چونکہ انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے، TTP انہوں نے خود بلٹ اپ کی ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت ہوتا تھا کہ پاکستان کے کیوں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کسی نہ کسی حد تک یہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ عمران خان کے یہاں اس کو ہینڈل جو ہے فورس اسٹریٹجی کا اختلاف تھا۔ تو ایک بات تو طالبان خان کا نعرہ ان کو ملا عمر کی وجہ سے نہیں ملا، یہ کلین کر دیں آج سے بات۔ اور میں پوری دنیا کو بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کم از کم افغانستان کے طالبان کا ٹارچ بیرر نہ سمجھا جائے، کبھی بھی نہیں رہے۔ اور طالبان بھی اچھی طرح جانتے ہیں وہ ٹارچ بیرر نہیں ہے۔ طالبان کا معاملہ اس وقت انہوں نے جگہ سیل کرنے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان وہاں کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کی مدد سے آ رہے ہیں، امریکہ کی مدد سے آ رہے ہیں، روس کی مدد سے آ رہے ہیں، چین کی مدد سے آ رہے ہیں۔ طالبان پوری دنیا کی یونائٹڈ فورس کو شکست دے کے وہاں طالبان اقتدار میں آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ کبھی آج تک دنیا میں دیکھا ہے کسی نے کہ شکست خوردہ آدمی جو ہے وہ اپنی ڈکٹیٹ کر سکتا ہوگا ٹرمز؟ آپ انڈیا سے شکست کھا جائیں یا انڈیا آپ سے شکست کھا جائے تو کون ہوگا جو کہے گا کہ جی ہم سرحد بند کر لیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں حصہ نہیں ڈالا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ نے 3 اڈے دیے، 57,000 دفعہ آپ کی جہاز سے اڑے، آپ نے 480 بندے پکڑ کے دیے، آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی، سب کچھ کیا، آپ حصہ دار تھے۔ آپ بھی یہ مت کہیں کہ آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ملا عمر کی ایک وصیت ہے بہت بڑی جس کی وجہ سے آج تک پاکستان کا اور طالبان کا آج تک کبھی تعلقات خراب نہیں ہے۔ ملا عمر نے کہا تھا کہ دیکھو بات سنو، پاکستان
اور افغانستان کا مفاد ایک ہے. پاکستان سے دشمنی کر کے ہم کچھ نہیں ہیں، اس لیے پاکستان سے کبھی نہیں بگاڑنا. اور یہ طالبان کی بنیادی اینلز کے اندر آج ہے. کتنا بھی ان کے ہاں ہو، آپ خود سوچیں، ان کا ایک امیر جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر شہید ہوا ہے، ملا اختر منصور. ہزار باتیں نکل سکتی ہیں لیکن نہیں، انہوں نے نہیں بگاڑی. اب وہاں ہے کیا اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آپ سرحد بند کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرحد آپ بند کر دیں گے تو افغانستان کے لوگ بھوکا مر جائیں گے؟ آپ ایران کو راستہ دے رہے ہیں. آپ جب ایران کو راستہ دے رہے ہیں تو آپ انڈیا کو راستہ دے رہے ہیں. آپ کو کس نے سیاست سکھائی ہے بھائی؟ دیکھیں نا، جس وقت ایک پوری کی پوری سچویشن بلٹ اپ ہوگی تو آپ وہ اٹھے گا چابہار سے، ہیلمند کے راستے سے ہوتا ہوا افغانستان آگے. تو طالبان آگے تو مسئلہ ہی کو نہیں. اور طالبان نے اپنے بہت پہلے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے ہوئے تھے. آپ کو کس نے سیاست سکھائی ہے کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا اچھا اب راستہ آپ بند کر دیں گے؟ طالبان کہتے ہیں راستہ بند کرنا تو ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہاں سے بھاگیں گے تو وہ جو طالبان کے ڈر سے بھاگیں گے. طالبان کی تو حکومت ہوگی، ہم پکڑ لیں گے ان کو. اتنی بھی سیاست نہیں آتی یار اللہ کے بندے. اچھا لیکن اور یہ سب ایک جو ہے طالبان چاہتے ہوئے بھی اگر قبضہ نہیں کر رہے شہروں میں، ایک ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ارد گرد سراؤنڈنگز میں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں، کوئی بڑا شہر انہوں نے بھی قبضہ نہیں کیا، تو کیا رکاوٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چار ملٹری دینا چاہ رہے ہیں. 4 ملٹری جنرلز میں اس وقت طالبان کی اسٹریٹجی کے اوپر آرٹیکل چھپے کہ ان کو عقل کہاں سے آئی اتنی کمال کی. آج سے 2 سال پہلے امریکہ نے 3 جگہوں پہ پرونگ پہ کام شروع کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے تو طالبان اگر ہمارے بعد آئیں گے، کیونکہ امریکہ کا خواب، پوری دنیا کا خواب یہ ہے کہ ہم جب جائیں تو جہاں لوگ اتنے مریں، پاکستان کے ہر سیکولر لیبرل کا خواب، اتنے مریں کہ لوگ امریکہ کو یاد کریں. وہ نہیں چاہتے کہ 95 والا یا 96 والا طالبان کا پرامن افغانستان ہے. 3 جگہ پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا. انہوں نے کہا ہم جب نکلیں گے یہاں پر تو ہم کابل حکومت کو ہم کہیں گے ہم نے تو اپنا سپاہی چھوڑ دیا، تو ہم بلیک واٹر کی صورت میں 9,500 بندہ جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے. بگرام ایئرپورٹ سے کوئی 2-2.5 کلومیٹر کے اوپر ان کی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے رکھا. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے آپ کو بتا کہ اچانک کہہ دیا تھا کہ ختم. جس دن ختم ہوا طالبان انٹر ہوئے، انہوں نے اپنے بغلان سے فوجیں موو کرنی شروع کی. وہ گھبرا گئے راتوں رات، اور ریان سی کروکر نے جو سارا بیان دیا تو ختم ہو گیا. طالبان کو کہا رک جاؤ، لیکن طالبان نے ان کا وہ جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ باقاعدہ اڑایا، اور اس کے اندر ایک ان کا افغان تھا جو بلیک واٹر کا امپلائی تھا. باقاعدہ پہلی دفعہ طالبان نے کسی بندے کو مارنے کے بعد تصویر لگائی، ہم نے آپ کا مین بندہ مار دیا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے 27 دفعہ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر میں جا کے چیف سی آئی اے سے ملاقات کی ہے. ہمارا ایک ان کا پلاننگ یہ فیول. دوسری پلاننگ ان کی یہ تھی کہ پاکستان ڈاواڈول ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، تو تاجکستان میں ایک اڈا ہے فارفور کا. یہ فارفور کا وہ اڈا ہے، یہ میرے پاس سامنے اس وقت ہندو اخبار پڑا ہوا ہے، اور اس ہندو اخبار میں انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کے اندر ماتھو کمار تھا سفیر. جب پہلی دفعہ طالبان آئے ہیں تو ماتھو کمار سفیر کے بعد احمد شاہ مسعود جو تھا وہ راتوں رات وہاں پہنچا تھا. احمد شاہ مسعود کو انہوں نے 10 ہیلی کاپٹر دیے تھے اور $7 ارب کا ایک اسپتال بنایا تھا کہ تمہارے بندے مریں گے طالبان کے ہاتھوں تو ہم تمہیں یہاں پر لے آئیں گے اور کریں گے. اس کو انہوں نے تاجکستان میں امریکہ نے کر کے کہا تھا یہاں سے حملہ آور ہوں گے طالبان پر. طالبان نے امریکہ کے جانے سے 6 مہینے پہلے کچھ نہیں کیا. آہستہ آہستہ وہ جو بارڈر کے گاؤں تھے نا ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت تاجکستان کے ساتھ افغانستان کی ساری بارڈر وہ وہاں ان کے پاس ہے. قندوز شہر پہ وہ کہتے ہیں جان بوجھ کے نہیں جاتے کہ قندوز شہر میں جب شہر قبضہ ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ فورسز آ جاتی ہیں، ایئر اٹیک آ جاتا ہے، ڈرونز آ جاتے ہیں، اور گاؤں میں بکھرے ہوتے ہیں. اب وہ ایک طالب کے لیے ڈرون ٹریک تو نہیں آئے گا نا، دوسرے پہاڑی علاقہ ہے کتنے ڈرون پھینکیں گے. تو اس وقت پورا علاقہ سوائے بڑے شہروں کے قبضے میں. اچھا میرا دوسرا میں آخری میں کہا، دوسرا ان کو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے نا یہاں آئیں گے. اب پاکستان کا امریکہ آیا، تاجکستان کا صدر پتہ ہے پاکستان آیا تھا، اور تاجکستان کے صدر نے انڈیا سے کہا کہ ہماری لیز ختم، اس لیے کہ طالبان بیٹھ گئے، مارے نہیں جا سکتے طالبان، ہم نے اپنی سلامتی عزیز ہے. بیوقوف پاکستان آ گیا، انہوں نے پھر کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی طالبان نے اوپر سے رباط سے لے کے پکتیکا تک اوپر جگ ساری بارڈر سیو کر دیا. اس وقت پاکستان بارڈر کے اوپر ایک افغان سپاہی نہیں ہے، طالبان بیٹھے ہوئے. اچھا چلے یہ ہو گیا. اب آ گیا سفارتی دباؤ کہ طالبان ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں اور پھر ہم دنیا کو اس کو ایکسیپٹ کریں.
پاکستان نے بھی شرط لگائی ہے کہ وہ حکومت جو افغان عوام چنے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے کہا کہ وہ انتخابات ہوں. طالبان پر بہت زیادہ دباؤ آتا ہے, تو کیا وہ کس کس کو اپنے ساتھ ملا کر ایک فیس بنا سکتے ہیں کہ لو جی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اب آؤ بات کرو ہمارے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کو پورا حق حاصل ہے کہ وہاں کے لیے. آپ مجھے بتائیں چین میں جو پریزیڈنٹ جی ہے یہ کتنے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں؟ وسیع بنیاد حکومت ہے. وہاں پہ تو ان کی اپنا سسٹم ہے. اچھا تو ان کا بھی اپنا سسٹم ہے, وسیع بنیاد حکومت ہے. کیا وہ باقی لوگوں کو لے کے آیا ساتھ؟ ٹھیک ہے تو تسلیم شدہ نا کمیونزم ہے کہ جناب ان کو تسلیم کریں گے. اب ان کا سر 99 کب تسلیم ہوا ہے پلیز؟ نہیں 1973 میں 1948 میں آیا تھا ماؤ زے تونگ, لیکن کر لیا نا تسلیم. نہیں تو اتنے سال کیسے گزارا ہے؟ بھوکا گزارا, ننگا گزارا, بیمار گزارا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان بھی 20-25 سال ایسے ہی گزارے. 5 سال گزار کر چکے ہیں پہلے بھی. کیوبا تسلیم کیا؟ نہیں کیا. اب تائیوان کو تسلیم نہیں کر رہے, اقوام متحدہ کا ممبر نہیں ہے, نکال دیا اس نے. تائیوان زندہ ہے کہ نہیں؟ تائیوان کے آپ یہ موبائل آتے کہ نہیں آتے؟ تائیوان کے اندر جوسر بلینڈر آتے کہ نہیں آتے؟ اچھا ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. امریکہ نے کہا ایران سے تجارت بند کرو, یورپی یونین نے کہا ہم نہیں کرتے. تم جا رہا کہ دماغ خراب ہے, ہمیں سستی ملتی ہے اب خریدیں گے. انڈیا نے کہا ہم تیل خریدیں گے, ہمیں ایران سستا تیل دیتا ہے. امریکہ کی یاری کے باوجود سب سے بڑی تجارت کی اس نے. کیا کر لیا؟ یہ جو ہوا کریٹ کرتے ہیں نا, مر جائے یہ چند 2-4 لوگ ہیں جن کی سانس امریکہ کے بغیر نہیں آتی, وہ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے اگر ان کا کمیونزم تو ان کی یہ کہتے ہیں ہماری شریعت ہے, ہم اس کے حساب سے چلیں گے. اور اگر عمران خان سے کوئی بندہ یہ کہے کہ کل ہم پاکستان کی ایڈ بند کر دیں گے, تم پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت وسیع البنیاد بناؤ, تم تو 10% لوگوں کا نمائندہ ہو, تو بنائے گا وسیع البنیاد بنائے گا. اب یہ تو ان کو سوچنا نا کہاں چلو چھوڑ دو, باقیوں کو چھوڑ دو. ان کا تو عالمی طاقتیں کہتی ہیں کہ پاکستان کو چھوڑو, عمران خان کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت بنائے وسیع البنیاد, بنائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو کام تم خود نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کو کہتے ہو. یار دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں وسیع البنیاد حکومت ہوتی؟ ایران میں ہے, سعودی عرب میں ہے, خود امریکہ میں ہے. کوئی کہے گا جو بائیڈن کو ٹرمپ کے ساتھ مل کے حکومت بناؤ, کوئی کہے گا نریندر مودی کو کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بناؤ. یار بیوقوفوں کے آئی جی لگے ہوئے تم لوگ. چلیں جی دیکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے. عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے اس معاملے میں یو ٹرن لے لیں, کوئی نیا مشورہ دے دیں طالبان کو, یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے FATF کا. Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. Since then, Pakistan has made improvements. I want to thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process. جی, اور یہ صاحب یہ گفتگو آپ نے سنی کہ 27 میں سے 26 جو نکات ہیں اس کے اوپر پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے عمل کیا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی مثال, ایک سوال بھی ہوا ہے, صافی نے سوال بھی کیا کہ جی بھارت کے اندر جو ایٹمی مواد کی چوری کا واقعہ سامنے آتا ہے, وہ اتنے غیر محتاط لوگ ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیز ہیں, کشمیر کے اوپر جو ہے ظلم و ستم ہے, وہ نظر نہیں آتا آپ کو, اور پاکستان 27 میں سے 26 پوائنٹ پر عمل درآمد کرتا ہے اور پھر بھی گرے لسٹ میں رہتا ہے. ایک تو دوہرے معیار پہ بات کر لیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گرے اور بلیک لسٹ کا پاکستان کو فائدہ نقصان ہے کیا, ناظرین کی جو ہے نا اس کے لیے بھی بتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت خود ہے نا, انہوں نے اسے عوام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ اور سیاستدانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے. FATF کی جو 50 صفحے کی پوری ان کے رولز ہیں وہ پڑھے ہیں. حماد اثر صاحب سے میں نے آج سے 2 دن پہلے سوال کیا تھا کہ مجھے ایک نقصان بتا دیں پاکستان کو کیا ہوگا, تو سناٹے میں آ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ آرگنائزیشن کس نے بنائی ہے؟ نہ یہ آرگنائزیشن اقوام متحدہ نے بنائی ہے, نہ یہ یورپی یونین نے بنائی ہے, نہ یہ امریکہ نے بنائی ہے, نہ کسی اور نے بنائی. G7 میں 1989 میں ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو کاروبار کے اندر کچھ لوگ چھائے ہوئے ہیں اور یہ منی لانڈرنگ بہت ہوتی ہے, تو
تو آپ 89 میں آپ اس پہ کام کریں. ایک یہ تھی, ایک OECD آرگنائزیشن آف اکنامک کوآرڈینیشن ڈیولپمنٹ, پتہ نہیں کیا ہے, OECD مشہور. یہ دو آرگنائزیشنوں نے اپنی اپنی مانیٹرنگ شروع کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی اس کی 40 ریکمنڈیشن تھیں اور ان کی کوئی 70 ریکمنڈیشن تھی دونوں کی. اور انہوں نے کہا یہ جو بن رہے نا بڑے بڑے ڈفرینٹ جو ہیونز بنے ہوئے ہیں, یہ پناما ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہے, یہ بنا ختم ہونے چاہیے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے جہاں سے. یہ آئل آف مین ہے, یہ فلاں. جب سے یہ بنی ہیں 40 اور جزیرے بن گئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, نہ کسی بینک کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ کوئی, اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن میکنزم. صحیح. یہ ایک اور ایسی باڈی ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ فلاں ملک کیا کر رہا ہے, اور وہ پتہ کیا کر رہا تھا, انکریز مانیٹرنگ. یعنی ہم نے دور بھی لگائی, تم دیکھ اس سے زیادہ کے پاس اختیار ہے. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کا جو 2001 میں آ گیا 9/11, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کا ٹیرر فائنینسنگ. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کر دی, اس کا وہ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں, ایک بندہ سعودی عرب سے پاکستان یا پاکستان سے $200 ارب بھی لے جائے, ہمیں کوئی نہیں, ہمیں لنک بتاؤ کہ کرپشن کے ساتھ کیا لنک ہے, ہمیں لنک بتاؤ ٹیرر کے ساتھ کیا لنک ہے. ان کے تو روز ہوتی ہے. 15,000 ارب ڈالر جو ہیں وہ کیمن آئیلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. ابھی جو ریسنٹلی آپ نے جو کیس جیتا ہے ٹیتھیان کمپنی کا, اس بنیاد پہ جیتا ہے کہ اس کے پیسے جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے آئل آف مین میں. انہوں نے کہا آئل آف مین کو ہم نے الاؤ کر دیا ایک دفعہ, اگر ہم نے دیکھیں کتنا ایف ٹی ایف کا فائدہ دیکھیں, پاکستان کو ایف ٹی ایف کی اس چکر کی وجہ سے فائدہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیس جیت نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا وہ ہے, اب سرمایہ داروں نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کیس ہی ختم کرو, ان کا PIA کے ایسٹ بھی چھوڑو, کیونکہ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ وہ اکاؤنٹ دکھاؤ تو ہمارے اپنے اکاؤنٹ جائیں گے. تو چور بازاری کا ایک سسٹم لگا. میکسیمم نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر فیصل آباد کا ایک آدمی ہوں اور میں ٹیکسٹائل مل ہوں, میں نے اپنی چیز بیچی ہے وہاں پر, وہ سامان تو چلا جائے گا, لیکن جس وقت وہاں سے پیمنٹ آئے گی نا تو وہ 4 جگہ رکتی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آئے گی. ایسے لگے گا جیسے میں نے FBR سے ریفنڈ لینا ہے, کیونکہ وہاں بھی پیسے لگاؤ تھا. اس کے علاوہ اچھا اس کے بعد کمبیٹ پور کنٹری اینڈ سیکولر فائنینسنگ, کہ ہم نے سیکولر فائنینسنگ جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, اور سارا یہ ان کا شروع تھا. اب عماد اظہر صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, میں نے کہا مجھے ایک نقصان بتائیں کہ یہ کیا ہوگا. اب یہ جس نے صافی نے سوال کیا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ, وہ بالکل اس کی آرگنائزیشن تھا. یونائٹڈ نیشنز کو یہ ریکمنڈیشنز نہیں دے سکتی جن باڈیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایون یورپی یونین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے. اس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے پورے ملک کو الٹا لٹکا دیا. ہم نے ہر مولوی کو اٹھا کے جیل بند کیا کہ تیری وجہ سے FATF ہم سے نہیں جا رہے. ہم نے مسجدوں کے سپیکر اتار دیے, ہم نے لوگوں کے اس پہ درس بند کر دیے. آپ خود سوچیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا. بلیک لسٹ میں 2 ملک ہیں, ایک ایران ہے اور ایک ہے کوریا. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلیک لسٹ پہ پابندی ان کی وجہ سے نہیں لگی, وہ امریکہ نے خود لگائی ہیں. یہ اپنی فائل لے کے جاتے ہیں, فائل لے کے جاتے پھرتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں ریکمنڈیشن, وہ کہتے ہیں جاؤ تمہارے کون سنتا ہے. امریکہ کی اگر ایران سے لڑائی نہ ہو, آج ان کی نہ سنیں, ان کی فائل ان کے منہ پہ مارے FATF کے. امریکہ کی کوریا کے ساتھ لڑائی نہ ہو, ان کے منہ پہ فائل مارے. آپ مجھے بتائیں کہ کوریا نے کیا کیا ہے, کوریا نے کیا کیا ہے, کیا کسی ملک میں دہشت گرد بھیجے ہیں, کیا کسی ملک پہ حملہ کیا ہے. صرف مسئلہ ظاہر ہے وہ چائنا کے ساتھ ملا کے اس کا ایٹمی پروگرام ہے اور وہ کرتے ہیں. اور اس کی جو اس کے اوپر جو بلیک لسٹنگ ہے دیٹ از نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر ہے. ایران کے نیوکلیئر, ایران کے تو مسئلے بہت بڑے ہیں, لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ساتھ ہوتے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات, کون سا ملک ہے جس نے ایران کے ساتھ تجارت نہیں کی گزشتہ 32 سال کے اندر؟ کون سا ملک ہے جس نے ایران کا پٹرول نہیں خریدا؟ کون سا ملک ہے جس نے ایران کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے؟ یہ کمال بات کرتے ہیں. ایک پورے ملک کو مجھے جب سمجھ نہیں آتی 2018 سے لے کے اب تک سوائے ایک, اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ اپنا اس کی جو 50 ارب, تو 50 ارب روپیہ 500 ارب زرداری کے لے جاؤ, نواز شریف کے لے جاؤ, وہ کہیں گے بھائی صاحب مجھے بتاؤ ان جو پیسے ادھر آئے ان میں کرپشن کہاں ہے؟ اور یہ سوال جو ہے ہائی کورٹ بھی پوچھتی ہے کہ بھائی جان
یہ مجھے بتاؤ. ویسے ٹھیک تو ہے. یہ بات سے بات نکلی ہے تو فواد چودھری صاحب نے بڑا زبردست فارمولہ پیش کیا ہاں اچھا کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نون لیگ کے خاندان کو ختم کر دو اور پیپلز پارٹی سے زرداری خاندان کو ہٹا دو اور پھر ملک آگے ون پارٹی ایجنڈے کے تحت ملک چلاؤ. بہت اچھی بات کیسا ہے. ویسے بہت اچھا. جیلم سے الطاف حسین چودھری کے خاندان کو ہٹا دو. وہ تو ہٹ گیا, اب تو فواد چودھری کے ہاتھ میں تو نا, زمامے خاندان تو وہی ہے نا. زمامے اگر وہ خاندان سے فواد چودھری نہ ہوتا تو جیلم میں کون جانتا تھا قیامت کے نام کو. بلاول اس خاندان سے ہے. فارمولہ قابل عمل ہے لگتا ہے آپ کو کہ جی آپ مریم نواز کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو ہٹا دیں, حمزہ شہباز کو ہٹا دیں اور نون لیگ چلا لیں. ایک منٹ ہے. ہم بچپن میں ایک پنجابی کا ایک سنتے ہوتے تھے مرزے کا کہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, 5-7 مرن گوانڈنا تے باقی رہندیاں نو تاپ چڑھے, ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے, 5-7 مرن گوانڈنا باقی رہندیاں نو تاپ چڑھے, تے کتی مرے فقیر دی جڑی چونچوں نت کرے تے گلیاں ہو جن سونیاں مرزا یار پھرے. لیکن کیا قابل عمل لگتا ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر کہ فواد چودھری کا یہ ظاہر ایک بیانیہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی اولاد نہیں تھی, کیا قائد اعظم کی بہن سیاست میں نہیں آئی اور آج تک رو رہے ہیں آپ؟ فاطمہ جناح نے پولیٹیکل کنٹریبیوشن کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی. میں نے فاطمہ جناح کی تقریر سنی ہوئی ہیں, بالکل تقریر کرنی نہیں آتی تھی فاطمہ جناح کو, کچھ نہیں تھا, لیکن آ گئی. آپ نے سیاست میں لے آئے اس کو. ایوب خان کے بیٹے اس قابل تھے, سب آئے. کس کا بیٹا نہیں آیا؟ کس کا؟ دیکھیں نا, وہ عمران خان کے بیٹے صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا, جب وہ ٹریننگ سے نکلیں گے, دن ول سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ خود آ جائیں گے. کون ہے کچھ نہیں آتا. دیکھیے, کسی ملک کے پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھنا جو ہے وہ ہر بندے کے لیے نارمل سی چیز ہوتی ہے, اور دنیا پوری میں یہ جو بات ہے نا کہ تم اس لیے ناقابل اصلاح ہو اور تم اس لیے ناپسندہ ہو کہ تم فلاں کے بیٹے ہو, یہ غلط ہے. پوری دنیا آپ پروفیشنز میں دیکھ لیں, کون ہے ایسی جو جینیالوجی میں دیکھ لیں, یہ تو پھر ویسی بات ہے, پھر تو ہمارا اپنے پورے نظام میں زندگی کا کتا خریدے جاتے ہو نا, پیڈگری آتی ہے اس کی, یہ السیشن ہے, اس کا دادا فلاں کے پاس تھا, اس کا پردادا فلاں کے پاس تھا, اس کا فلاں کے پاس تھا. ایک جینیالوجی کی سائنس. آپ کی 50 بیماریاں جو ہیں آپ اپنے والد سے انہیرٹ کرتے ہیں, تو آپ علم نہیں انہیرٹ کر سکتے. آپ ڈائبٹیز باپ سے لیتے ہو, آپ ہائپر ٹینشن باپ سے لیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس کے ایون غصہ باپ سے لیتے ہو, آپ آنکھوں کا کارنیا باپ سے لیتے ہو. صحیح بات. کیا کچھ اپنے باپ سے نہیں لیتے, سیاست باپ سے نہیں لو, اس لیے کہ وہ گلیاں ہو جن سونیاں, کون یار پہ جڑے بھی پھرن, خان صاحب بھی پھرن گے اور کیڑا پھرے گا. چلیں جی ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم ایشو جو لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں پیش آیا اس پر کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں لاہور کے علاقے رائے ونڈ کی کالونی کے اندر ایک سبزی فروش کو اس بیس کے اوپر گرفتار کر لیا گیا اور پرچہ درج کیا گیا کہ وہ سستی سبزی بھیج رہا ہے, اور اس کے بعد بھی ڈی سی صاحب نے کارروائی کی, سوشل میڈیا پہ شور مچا, اور اب جو مجسٹریٹ صاحب ہیں ان سے اختیارات واپس لے لیے گئے. یہ واقعہ اصل میں ہے کیا؟ ہمارے رپورٹر ہیں عامر سلامت, انہوں نے اس کو سارا کور کیا ہے, اندر کی بات بھی جانتے ہیں. جی عامر, کیا واقعہ تھا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ جو صاحب تھے جنہوں نے پرچہ درج کیا انہوں نے الٹے لکھ دیا کہ 73 کی بجائے 84. کیا کہانی کیا ہے؟ جی بالکل عثمان صاحب, بات یہ ہے کہ یہ انوکھا مقدمہ درج ہوا جب ہمارے پاس اس کی انفارمیشن آئی کہ ایک مقدمہ درج ہوا ہے جس میں زائد قیمتیں وصول کرنے کی بجائے کم قیمتیں وصول کرنے پر مقدمے کا اندراج کروایا گیا, اور یہ بڑی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا.
جو کہ سرکاری طور پر جو پرت جاری کی جاتی ہے، جس طرح سے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ وزٹ کرتے ہیں، اصل یہ انسائڈر اس کا یہ ہے کہ جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں جو کہ ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں وہ ایکچولی جاتے نہیں ہیں فیلڈ میں. یہ چھوٹا عملہ ہوتا ہے جو فیلڈ میں جاتا ہے اور جو پرائز لسٹیں چیک کرنے کے حوالے سے وہ تمام تر جو ہے کاروائیاں خود سے ہی کر کے جو نکل جاتا ہے. یہ چونکہ فیلئر ان کا تھا. مجسٹریٹ ہیں کاشف بشیر صاحب، ان کی جانب سے استغاثہ دیا گیا جس میں بتایا ہی جا رہا تھا کہ یہ متن جو ایف آئی آر کا ہے کہ یہ 100 روپے کی بجائے 74 روپے کی یہ سبزی فروخت کر رہا تھا. اسی طرح تمام جو سبزیاں تھیں وہ 20 30 روپے کم فروخت کرنے کی یہ ایف آئی آر تھی، جو کہ بڑی انوکھی ایف آئی آر تھی، جس پر جب ہم نے رات کو یہ خبر بریک کی ہے تو اس پر ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک حرکت میں، اور انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے اس کو انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جس کے بعد آج جو ہے باقاعدہ طور پر ڈی سی لاہور نے جو مجسٹریٹ ہیں کاشف بشیر اس سے تمام تر اختیارات واپس لیتے ہوئے. یہ بتائیے کہ ہاں یہ تو خیر ہو گیا، اس میں میں ایف آئی آر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ 50 روپے ٹماٹر کی قیمت ہے سرکاری اور 25 روپے بیچ رہا تھا. پورے شہر میں 25 روپے بک رہے ہیں. آپ یہ بتائیے 50 روپے قیمت کس نے رکھی ہوئی ہے اس کی؟ جی بالکل، یہ جس طرح سے پورے شہر میں یہ 50 روپے ڈی سی نے قیمت رکھی ہوئی ہے اس کی. 20 سے 25 روپے ہر جگہ مل رہا ہے ٹماٹر. جی بالکل 20 روپے مل رہے ہیں، بلکہ 20 روپے مل رہے ہیں. اس کا یہ جو بنا اور یہ سب اصل ایکچولی ہوا یہ ہے کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ پوری یہ 1 کروڑ سے زائد کی جو آبادی ہے اس کے لیے صرف اور صرف 80 سے زائد تقریباً 88 کے قریب یہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، اور لاکھوں چھوٹی بڑی دکانیں ہیں. ان کو چیک کرنا تو پہلی بات ہے ممکن ہی نہیں ہو پاتا، اور نہ ہی یہاں پر یہ جو ہے پرائز لسٹیں اویزہ کی جاتی ہیں. یہ ایک خانہ پوری کی ہی کاروائی تھی جو کہ ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی رات کو. آج تمام تقریباً سارا میڈیا اور سوشل میڈیا سے بھر گیا ہے کہ ایک انوکھی واردات، چونکہ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایک سرکاری ڈاکومنٹ بن گیا، اس میں جو تبدیلی کا عمل لیکن کیا کسی نے وہاں جا کے اس بات کا کھوج لگایا کہ جو ایف آئی آر میں درج قیمتیں تھیں چلو کم ہی بیچ رہا تھا، کیا واقعی وہ کم بیچ رہا تھا؟ کسی نے سپاٹ وزٹ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو نظر آتا ہے 50 روپے کلو. یہ تو میں حیران ہو گیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ٹماٹر کا ریٹ 50 روپے رکھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ پورے شہر میں 20 روپے کلو ٹماٹر بک رہا ہے. اس سے زیادہ کیا نااہلی کیا ہوگی؟ جی بالکل، یہ اور یہ سب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ ایک عجیب بن گئی نا، چونکہ یہ ایک رجسٹرڈ ہو گیا جو مقدمہ، چاہے یہ کلیریکل مسٹیک چونکہ اب ضلع انتظامیہ کا اس کو، مگر یہ آن ریکارڈ آ گیا. سنا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ مقدمہ کیا گیا ہے، دوبارہ ایف آئی آر ٹھیک درج کی گئی ہے، اس کے اوپر سرزنش ہوئی ہے کہ بھائی اگر غلطی کر لی تھی تو اب کیوں کیا ایسا؟ جی بالکل، یہ اسی طرح ہے کہ اس کو اب زائد قیمتیں فروغ کرنے پر آتا ہے. پر عثمان صاحب بلکہ آپ کو یہ بھی ایک اضافہ کرتا چلوں، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک بننے والا ہے اس مقدمے کے بعد. جب بہت سی چیزوں کو دیکھا گیا ہے اس میں ایک چیز بڑی جو ہے انٹرسٹنگ سامنے آئی ہے کہ جس طرح سے مال مقدمے کا پرچہ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز برآمد کی جاتی ہے، اسی طرح یہ سبزیاں جیسے یہ قبضے میں لی جاتی ہیں، آٹا ہو گیا، چینی ہو گیا، قبضے میں لی جاتی ہے، اس کا مال مقدمہ کہیں پر موجود ہی نہیں ہے. کہ یعنی کہیں عدالت عالیہ کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس پر یہ نوٹس لے لیا گیا کہ جو مال مقدمہ برآمد کیا جاتا ہے ان پرائز کنٹرول کے حوالے سے وہ ہیں کہاں پر، وہ سبزیاں کہاں پر؟ پیرشیبل آئٹم کا نہیں ہوتا، وہ تو ایک اس میں لا ہے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ بہت بہت آپ کا. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف اس کو چھوڑ دے سکتا، میں لسٹ پڑھی ہے. لسٹ جو ہے آج سے کوئی 2.5 مہینے پہلے جو ڈی سی صاحب نے بنا دی تھی نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کچھ چیزیں سستی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے وہیں قائم رکھی ہوئی ہے اور اس کے حساب سے وہ چل رہا ہے اس ملک کے اندر. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں، ہمیشہ سے میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کبھی پرائس لسٹ نہیں دی. صرف یہ کیا ہوا کرتا تھا کہ آمد رفت. آپ سوچ سکتے ہیں کہ چیزیں جو تھیں نا وہ کبھی مہنگی نہیں ہوئی. ایک محمد خیل کیمپ ہوتا تھا وہاں پر افغان ریفیوجیز کا، یہ تھا دال بندی ان کے ساتھ. صحیح. وہاں کوئٹے سے تقریباً نصف ریٹ پہ گوشت ملتا تھا. فیصل آباد سے وہ اور ادھر سے سرگودے سے وہ کینو منگاتے تھے اور کوئٹے سے سستے کینو ہوتے تھے. تو ہم نے پوچھا ان سے جا کے، حالانکہ مہاجر سے بیچارے ہیں، تو ہم نے کہا کہ لوگ جو تھے چاغی کے لوگ وہاں جا کے شاپنگ کرتے تھے.
اس نے کہا مسئلہ سارا صرف یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہاں ریٹ رکھے ہی نہیں. لوگ آتے ہیں ہماری چیزیں بک جاتی ہیں ہم اور لے کے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر میں سنا دوں, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ لوگ چلے گئے اور آپ سے کہا کہ چیزوں کی قیمت مقرر مہنگی ہو رہی ہیں. فرمایا چیزیں اللہ ہی مہنگا کرتا ہے, اللہ ہی سستی کرتا ہے. میں اس حالت میں اللہ کے حضور نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام مجھ سے ہو سکتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہوگا. تو یہ بنیادی پرنسپل آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے جس پہ ہم چلنا چاہیے. چلے جی, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.